تیسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ایک آدمی مسلسل زنا کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے تو کیا اس کی بخشش ہوگی؟ بخشش کا جہاں تک سوال ہے تو یہ تو اللہ کے حوالے ہے. البتہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس کسی نے بھی اس دنیا میں رہ کر کے شرک نہیں کیا اور اللہ سے ملتا ہے تو اللہ تعالی کے حوالے ہے اس کا معاملہ. اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا اور چاہے گا تو اس کو جہنم میں داخل کرے گا. لیکن شرک کے ساتھ میں اللہ کے ساتھ ملا ہے، اللہ کے پاس میں حاضر ہوا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اے آدم کی اولاد، اگر تم پوری دنیا کی برابر میں گناہ کر کے آ جاؤ، پھر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ تم سے ملوں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہاں پر اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے. یہ ہے بہت بڑا جرم، لیکن اللہ کی مغفرت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے ہم کسی کے بارے میں یہ حکم نہیں لگا سکتے دنیا میں رہتے ہوئے کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو. اور یہ جرأت کی بات ہے کسی کے بارے میں یہ حکم لگانا. خود حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوست تھا، اپنے دوسرے دوست کو دیکھا برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے، تو اس نے ایک مرتبہ روکا، دوسری مرتبہ روکا، تیسری مرتبہ دیکھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو کسی صورت میں معاف نہیں کر سکتا. تو جب اس کی موت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس برے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور نیک آدمی سے کہا کہ کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کو چیلنج دینے والے؟ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہارے عمل کو باطل قرار دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچیں، البتہ کسی کی عاقبت کا فیصلہ اس دنیا میں نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو دین پر قائم رکھے اور اگر کوتاہی ہے تو مغفرت فرمائے. آمین یا رب.